نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ کل ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی اور وہ فائنلی ریڈ سی کراس کر کے اکراس دا اوشن دوسری سائڈ پہ پہنچ گئے۔ اور وہاں پہ بھی بار بار ہم نے دیکھا ان کے اوپر بہت انعامات اللہ نے کیے، من و سلوہ سے لے کر چشمے جاری کر دیے اور فلاں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ بٹ وہ لوگ بنو اسرائیل کا طریقہ کار یہ تھا ہر دفعہ ہٹ درمی کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ شرم و حیا اور بہت زیادہ اس طرح سے جو نا تقویٰ طہارت اور پاکیزہ اور اس طرح کا معاملات اور اس کا ہائیسٹ لیول تھا۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی دیکھا وہ دعا کیا کر رہے تھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہیلپ کرنے کے بعد۔ اب آتا ہے روایت میں کہ وہ اتنے زیادہ شرم و حیا کا ان کو وہ تھا کہ عام طور سے وہ ایون جب کوئی پبلک وغیرہ کوئی نہانے کے لیے بھی جا رہے ہوتے تھے لوگ تو وہ ان کے ساتھ دریا میں سمندر میں وہ وہاں بھی نہیں جایا کرتے تھے کہ نہیں آئی کین ناٹ ایون ڈو دیٹ۔ تو بہرحال ایک حدیث میں آتا ہے ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ وہ ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نہیں غالباً ان کے نا جسم پہ کوئی داغ ہیں یا کوئی نشان ہے، کوئی پھوڑ کے کوئی انہیں کوئی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے چھپاتے ہیں ہم سے۔ اب یہ تو بائبل کے اندر اس طرح کے واقعات اور بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اینی ہاؤ ایک مرتبہ یہی ہوا، انہوں نے پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے اور وہ جا کے نہانے لگے تو وہ پتھر اللہ کی شان اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور انہوں نے دیکھا یہ پتھر میرے کپڑے لے کے جا رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے بھاگے شور مچاتے ہوئے وہ پتھر میرے کپڑے واپس کرو۔ بہرحال وہ پیچھے جاتے 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 جہاں ان کی پوری آبادی کے لوگ تھے وہ وہاں جا کے رک گیا اور وہ وہاں جا کے جب پہنچے تو سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے شان بالکل پاک صاف، ان کی کلیئر باڈی اور ان کے اوپر ایک نشان تک کی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے گویا ان کو خود بخود صاف کرنے کا ان کا ایک اس طرح کا انسیڈنٹ فرمایا ان کے ساتھ۔ اور پھر بہرحال یہاں پہ یہ موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے تو آتا ہے روایت میں کہ ایک مرتبہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہاڑ پر گئے حور پر اور وہاں پہ ہی ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ یہ واپس تشریف لائے تو اب بائبل میں لکھا ہے لوگوں نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے ہارون کو مار دیا۔ لوگوں نے انہیں پہ الزام لگانا شروع کر دیا اور انہیں کوسنا شروع کر دیا۔ اب یہ پریشان کہ کیا کروں، پھر اللہ کی شان فرشتے حضرت ہارون علیہ السلام کی باڈی کو اٹھا کر لائے اور لا کے لوگوں کے سامنے رکھ کے پیش کیا کہ یہ دیکھو اسے موسیٰ نے نہیں مارے، تو اللہ کے حکم سے ویسے ہی انتقال فرما گئے۔ پھر وہ لوگ سمجھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں موسیٰ علیہ السلام سے میرا مقابلہ مت کرنا، میں قیامت کے دن جب اٹھوں گا آخرت میں سب سے پہلا میں بندہ ہوں گا جو میں اٹھوں گا، اور جب میں اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پیچھے سے نیچے سے پکڑ کے اور وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، پاؤں اس کا گویا کہ۔ تو ان کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ وہ ان سے پہلے سے مراد کیا ہے جب وہ اٹھیں گے اور ہوش میں آئیں گے اور اس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، واللہ عالم اس پہ تو تفسیر میں لکھا ہے، لیکن ان کا مقام صرف بتانے کا وہ تھا۔ ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام وہ تقسیم ہوتی تھی اس زمانے میں، ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی پیسوں کی، وہ فرما رہے تھے تو کسی منافق نے کہا یہ دیکھو انہوں نے جو ہے نا ہمارے ساتھ صحیح وہ نہیں کیا، انہوں نے گڑبڑ کی ہے اور ہمیں صحیح حصہ نہیں دیا ہمارا۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً صبر فرمایا اور فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ پر کہ ان کی قوم پر تو اس سے بھی زیادہ کتنی ان کے اوپر تو ان کی قوم والوں نے الزامات لگائے اور برا بھلا بولا اور وہ تو اس سے بھی پھر بھی بہرحال ہی واز بیونڈ دیٹ ابو دیٹ، تو انہوں نے بھی اس پہ صبر فرمایا۔ اینی ویز اب آتا ہے روایت میں ایک واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بہت ہی زیادہ کہیں وہ اب ان کا جو ایک سون اینمی سارٹ آف جو تھا وہ تھا قارون کے بارے میں آتا ہے، وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا شاید غالباً، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے اس کا نام تھا قارون بن یسہر بن قاہت بن یعقوب بن ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ غالباً موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا یا نہیں تھا واللہ عالم، مگر یہ بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں آتا ہے فرعون کے درباریوں میں سے تھا اور اس نے اندھا پیسہ کمایا اس وقت، اس زمانے میں فرعون کی چاپلوسی کر کے اتنا پیسہ کمایا اور وہی یہ پیسہ سارا پھر لے کے گیا اور
یعنی کہ اس کو اتنا ناز تھا، کئی کئی اونٹوں پہ اس کے خزانے جا رہے ہوتے تھے اس کے ساتھ. تو اسے سمجھاتے رہتے تھے موسیٰ علیہ السلام، یہ باز نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ بہرحال اس نے ایک عورت کو ملایا اپنے ساتھ اور اس نے یہ پلان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہوں گے نا، خطاب کر رہے ہوں گے، تم کھڑی ہونا اور ان پہ الزام لگانا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو یہی ہوا، وہ عورت مان گئی پیسے ویسے کھلا کے. اب وہ جب کھڑی ہوئی اور اس نے الزام لگایا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدہ ریز ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ میرے پہ جھوٹا الزام لگانا ہے، یعنی کہ پوری یعنی ان دا مڈل آف اے گیدرنگ میرے پہ الزام لگانا ہے اور اس طرح سے. تو اللہ کی شان، وہ عورت فوراً ڈر کے مارے کام گئی اور اس نے فوراً ایڈمٹ کیا کہ نہیں میں غلط الزام لگا رہی ہوں، مجھے اس نے قارون نے پیسے دیے تھے کہ میں ان پہ الزام لگاؤں. بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام فائنلی انہوں نے اس کو بولا زمین میں دھس جا، اور پھر آتا ہے فخسفنا وبدارہ الارض، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ تم اس میں دھس جاؤ زمین میں. تو وہ دھستا گیا اور پتہ نہیں غالباً کب تک زمین کے اندر وہ دھستا رہے گا اسی طرح. تو اب اسی کے ساتھ سائملٹینیس موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری اور بھی روایات میں کتابوں میں کہانیاں اور روایات میں بھی ملتا ہے. ایک روایت میں پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہ شاید دل میں یہ آیا کہ غالباً اس وقت کا نبی سب سے بڑا رسول میں ہوں تو وہ میرے پاس ہوگی نالج. تو اللہ نے کہا نہیں، تم وہاں پہ جاؤ اور وہاں دو درمیان مجمع البحرین، جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں، وہاں پہ تمہیں وہ بندہ ملے گا جس کے پاس تم سے بھی زیادہ نالج ہوگی. اینی ویز اب لانگ سٹوری شارٹ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، مگر ان کے ساتھ ان کا جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ورکر یا ان کا ہیلپر وہ تھے یوشع بن نون علیہ السلام، جن کے بارے میں ان اٹ سیلف آتا ہے. یہ وہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام بار بار بنو اسرائیل کو کراس کرنے کے بعد بولتے تھے کہ چلو لڑو، قوم سے عمالقہ سے لڑو اور اپنا ملک آزاد کراؤ، تو وہ مانتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے آپ اپنے خدا کو لے جائیں اور فرشتوں کو، ہم نہیں آ رہے. صرف دو لوگ تھے، ایک یوشع بن نون اور ایک کالب بن یفنا کے نام سے آتا ہے. یہ دو لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور لڑنے کے لیے ترغیب دیتے رہے لوگوں کو. تو یہی یوشع بن نون علیہ السلام جو تھے یہ ان کے ساتھ چلے. وہاں پہ مشہور واقعہ ہے، وہاں پہ مچھلی ایک انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور سائن یہ تھا کہ جب مچھلی غائب ہو جائے گی وہاں پہ آپ کو خضر علیہ السلام ملیں گے. اللہ کی شان، وہ مچھلی ایک دم ان کے اس پاؤچ میں سے نکل کے دریا میں تیر گئی. اور جب انہوں نے پوچھا اپنے یا فتح اپنے یوشع بن نون سے کہ یہ مچھلی کہاں گئی، انہوں نے بتایا شاید اللہ کے حکم سے شیطان نے مجھے بھلا دیا، وہ تو پیچھے دریا میں کہیں نکل کے غائب ہو گئی تھی. بہرحال خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر سورہ کاف کا جو لاسٹ رکوع ہم پڑھتے ہیں 15ویں پارے کا، تو وہ سارا اس کی سٹوری بیان کرتا ہے. اب خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی مختلف اوپینینز ہیں. سم آر آف دا اوپینین کہ ہی واز اے نبی، ہی واز اے رسول. سم آر آف دا اوپینین کہ ہی وازنٹ. مگر نو میٹر واٹ اٹ از، ایک بات ضرور علماء نے لکھی ہے کہ بعض سم پیپل آر آف دا اوپینین کہ نہیں، خضر علیہ السلام سارٹ آف شاید وہ ہیومن ہی نہیں ہے اور وہ آج تک ایگزسٹ کرتے ہیں. اور یہ بات کے اندر اتنی شاید اوتھینٹسٹی ہمیں نہیں ملتی، بیکاز اس پہ علماء نے کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ اگر وہ حیات ہوتے تو سب سے پہلے تو ان کے اوپر لازم ہوتا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ آ کے علل اعلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت فرماتے اور ان کے ساتھ تمام غزوات میں اور ان میں شامل ہوتے اور دین اسلام کی محنت کرتے. تو ایسا واقعہ کبھی کیونکہ پیش ہمارے سامنے نہیں آیا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. اور دوسری ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اس دنیا میں جتنے بھی لوگ یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ 100 سال بعد یہاں پہ نہیں ہوں گے. تو گویا اس کا کیٹیگورک مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ابھی حیات ہیں یہ 100 سال بعد اس دنیا میں نہیں ہوں گے. اینی ویز تو یوشع بن نون کے حوالے سے یہ چلے تھے ساتھ، کیونکہ یوشع بن نون گویا ان کے نامنی تھے. ان کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں یوشع بن نون کو اپنی جو ہے نا سارٹ آف خلافت عطا فرما دی تھی کہ تم میرے بعد خلیفہ ہوگے، اور اسی طرح سے بنو اسرائیل کو فائنلی آزاد کرانا اپنے ملک کو عمالقہ سے، وہ تمہاری ذمہ داری ہوگی. اور پھر یہی ہوا. روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک یہ بنو اسرائیل والے یہیں وادی طے میں اس طرف جب ریڈ سی کے ایسٹ سائڈ پہ یہاں پہ گھومتے رہے اور یہیں پہ پریشان یعنی کہ لاسٹ رہے. اور پھر فائنلی 40 ایئرز بعد انہوں نے ہمت کی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے سارٹ آف قیادت میں، اور فائنلی اپنے ملک کو آزاد کرایا. اب اپنے ملک کو آزاد کرایا میں بھی ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر کے اندر بھی یہ بات ڈسکس کی تھی. اب جب یہ ملک میں گھس بھی رہے تھے، اللہ نے کہا حتتن کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب آیت میں آیا نا کہ تم بالکل عاجزی اور انکساری سے وہاں پہ جانا،
تو یہ بجائے عاجزی اور انکساری سے اب یہ اپنا ملک کانکر جب کرنے گئے تو گویا ایسے پراؤڈلی ہو کے، اور ایک روایت میں غالباً یہ بھی ملتا ہے کہ یہ لوگ گویا برہنہ ہو کے نیکڈ اپنی ٹورڈز دیئر بیک شو کرتے ہوئے شہر بیت المقدس میں انٹر ہو رہے تھے ان پرائڈ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غالباً یہ والی بات تھوڑی سی زیادہ ایکسٹریم معلوم ہوتی ہے. پاسبلی یہ تھا کہ وہ لوگ ویسے ہی جیسے اپنے آپ کو اکڑ کے چل رہے تھے اور ہلاتے ہوئے اپنے آپ کو گویا اپنی بیک کو، اپنی سرین کو، تو اس طرح سے قرآن پاک میں اس کا ارشاد ہوا. تو بہرحال واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کی بات کا مقصد یہی ہے کہ جب اللہ نے انہیں فتح عطا کر کی ان کے ہاتھ پہ، تو ان کا مقصد، ان کا کام یہ تھا کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جاتے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح ہوا، 10-12 ہزار مسلمان باہر کھڑے ہوئے بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا، تو اصل اگر کسی کی ایگو اور پرائڈ کی بات ہوتی تو وہ تھی. لیکن نبی علیہ السلام اس وقت بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ وہاں پہ تشریف لے گئے، 8 رکعت نماز پڑھی اور بالکل ہر کسی کو معاف کیا، اور جو رویہ وہاں پہ دکھایا وہ اصل معیار ہوتا ہے کسی کی فتح کو حاصل کرنے کے بعد دکھانے والا. اور یہی وہ تھا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فالو کیا جب جیروسلم کانکر ہوا فائنلی، بیت المقدس دوبارہ. اس وقت بھی یہی اسی طرح سے عاجزی کے ساتھ وہ بیت المقدس میں داخل ایسے ہو رہے تھے گویا ان کے ہاتھ میں اس اونٹ کی نکیل تھی، رسی تھی، اور ان کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ باری اس کی آ گئی تھی جب وہاں پہ پہنچنا تھا. تو بہرحال اسی طرح سعد بن ابی وقاص نے جب ایران فتح کیا تو یہی ایگزیکٹلی معاملہ تھا. تو عاجزی اور انکساری دکھانے والا. بہرحال خیر، یوشع بن نون علیہ السلام کا معاملہ ایگزیکٹلی وہی تھا جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی انہیں متعین فرما دیا تھا جہاد کے لیے. وہ لشکر تھا جسے پھر ابو بکر نے بھی فرمایا کہ جانے دو. تو یوشع بن نون علیہ السلام کی زندگی میں ہی پھر فائنلی یہ بیت المقدس فتح ہوا. اور ان کے بارے میں آتا ہے ان کا جو شجرہ نسب تھا وہ یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تک جا کے ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید انبیاء کی قصے کہانیاں اور انہیں ڈسکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.